فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور ہمارے نونہالوں، جیسے کہ ابتدائے رمضانی میں ہم نے اعلان کیا کہ ہماری اس پروگرام کی کوشش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں پورے ماہ رمضان کوئی نہ کوئی ایک قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کریں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس سے ہمیں کیا فوائد اور کیا عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، اسی سلسلے کی آج میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن مجید سورہ شمس کی، جو ہم میں سے تقریباً ہر انسان کو یاد ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور ان آیات کو میں نے اس لیے بھی اختیار کیا کہ ہم میں سے تقریباً ہر چھوٹے بڑے کو یہ آیت یاد رہتی ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا۔ یہ تقریباً 7-8 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، 2 جملے کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے ہمیں 2 چیزیں کامیابی کی اور ناکامی کی بیان کی ہیں، لیکن غور کرنا یہ ہے ان دونوں باتوں کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قد افلح من زکاہا اور دوسری بات وقد خاب من دساہا۔ یہ گنے چنے 4 جملے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بلکہ 2 ہی جملے ہیں، لیکن ان 2 جملوں میں جو ہمیں تعلیم اللہ نے دی ہے اتنی عظیم ترین ہے کہ ان کے بتانے کے پہلے 7-8 مرتبہ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کی ہر بات بغیر قسم کے واجب الایمان ہے، واجب الاتباع ہے، لیکن وہ کون سی 2 باتیں اتنی اہمیت ہے کہ ہیں کہ اللہ آپ کو یقین دہانی کے لیے 8 مرتبہ 7 مرتبہ قسم کھائے، کہ سوچنے کی چیز ہے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یعنی اللہ فرماتے ہم نے انسان کے نفس میں 2 قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ دوستو، ہر انسان، ہر آدم کی اولاد، مرد ہو یا عورت، ہر انسان کے نفس میں اللہ نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، ایک خیر کی اور ایک شر کی ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں۔ اسی نفس ایک ہے، لیکن اسی میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، خیر کی بھی رکھی ہے اور شر کی بھی رکھی ہے، اور اللہ نے دے کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ڈال دی ہے کلمہ گو مسلمان کے۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو، جو اس کے اندر خیر ہے، اس کو باقی رکھے، اور شر کا جو جذبہ اور خیال ہے اس کو دل سے نکال سکے۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ قد افلح من زکاہا۔ ہر انسان کے نفس میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی، برائی کرنے کی بھی صلاحیت اور اچھائی کرنے کی بھی صلاحیت۔ اللہ نے دونوں رکھی ہے، لیکن اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور نجات اور خسارے سے بچنے کے لیے ہر انسان کی اپنی ذمہ داری اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ ہم اور آپ، ہر انسان
ذمہ دار ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں اور انجام بتا دیا۔ یہ خیر جو ہے وہ جنت کی طرف، عزت کی طرف، اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کی طرف، اور شر کی جو کی خصلت ہے وہ انسان کو گناہ و برائی کی طرف لے جائے گی، ضلالت و گمراہی کی طرف۔ ایک کا نفس جنت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرے کا نفس جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی نفس ہے اصل میں۔ اب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ قد افلح من زکاہا، انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ نفس میں جو انسان نے شر کا پہلو رکھا ہے، کوشش کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کر کے نیک عمل کر کے اس برائی کے جذبے سے، برائی کے شوق سے، شر کی برائی سے انسان اپنے نفس کو پاک کر لے اور اپنے نفس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ یہ ہے میرے بھائیو، اس میں اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، آزاد ہیں دونوں پہلو ہیں۔ اب آپ اگر ایسے چھوڑ دیں آزاد نفس کو تو نفس کہیں اور لے کے چلا جائے گا۔ اب آدمی کا اپنا فریضہ یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ فرماتے کامیابی اگر چاہتے ہو تو اپنے نفس کو بری خصلتوں سے، برائی کے جذبات سے اپنے نفس کو پاک کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اپنے نفس کو جس میں برائی کرنے کا جذبہ ہے، شر موجود ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں برائیاں کرواتے کراتے جہنم تک گھسیٹ لے جائے گا۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوگا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ زکاہا، اپنی توحید درست کر لی، اپنا عقیدہ درست کر لیا، اللہ کی محبت پیدا کر لی، دین کی محبت پیدا کر لی، آخرت کی فکر پیدا کر لی، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کا جذبہ پیدا کر لیا، فکر آ گئی، اور رب سے دعا کرتا رہتا ہے اللہ میرے نفس کی مجھے توفیق دے کہ میں اپنے نفس کو پاک کر لوں۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کیا، اصلاح کر لیا، قد افلح، وہ تو کامیاب ہو گیا رب کو راضی رکھنے میں، عذاب قبر سے نجات پانے میں، عذاب نار سے محفوظ رہنے میں۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ لیکن وقد خاب من دساہا، لیکن برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد، جس نے اپنے نفس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا، اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنے نفس میں تقوی آنے دیا، نہ رب کا ڈر آنے دیا، نہ اللہ کے عبادت طاعت کا جذبہ پیدا ہوا، نہ دین سیکھنے سکھانے کا شوق پیدا ہوا، بس آزاد اپنی دنیا داری میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنے نفس کو پاک نہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا خسارے میں ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ دوستو، اس کو کہا جاتا تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، اس کو پاک کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، برائیوں کے جذبات کو کچل کر کے نیکیوں کے جذبات کو آگے بڑھانا، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ اور جب انسان تزکیہ کر لیتا ہے تو اللہ نے اعلان قد افلح من زکاہا، اور دوسرے میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کی یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔
تو ہمارے فرائض میں سے ہے تزکیہ نفس. اس تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے تو دعا ہونی چاہیے دوستو، کثرت سے دعا. اس سلسلے میں 3 دعائیں آپ کو ہم سناتے ہیں اور ان کو یاد کر کے پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے اہل ویال کو بھی یاد دلائیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بهذه الآیہ، جب نبی علیہ السلام آیت قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی جب سورہ شمس پڑھتے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. جب یہاں تک پڑھتے جاتے، لیکن جب یہاں پہنچتے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب نبی علیہ السلام اس آیت پہنچتے تو واقفا، آپ قرات روک لیتے تھے. دعا کرو ہم سب کو توفیق ملے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچتے تو آپ نے تلاوت روک لی اور دعا کیا مانگتے؟ اللہم آت نفسی تقواها انت ولیہا ومولاہا وخیر من زکاها. اللہ اکبر. کیا ہم کبھی اپنے نفس کو قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها پڑھتے ضرور ہیں؟ یہ چند جملے کی آیات پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تزکیہ نفس کا حکم دیا جا رہا ہے. پیارے نبی کا عمل ذرا دیکھو. نبی علیہ السلام نماز پڑھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سورت پر جب پڑھتے، اس سورت کو جب پڑھتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پڑھتے جاتے، والشمس وضحاها پڑھتے جا رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچتے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جب اس آیت پہنچتے تو لفظ تلاوت روک لیتے، ٹھہر جاتے اور فرماتے اللہم آت نفسی تقواها انت ولیہا ومولاها وخیر من زکاها. دعا یاد کرنے، دعاؤں کی کتابوں میں دعا مل بھی جائے گی، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر کے نوٹ کر کے پڑھ لیں تاکہ نفس ہمارا پاک. اسی پر کامیابی ہے. یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ نے کامیابی اور ناکامی، جنت و جہنم کا فیصلہ سنا دیا، ہدایت و گمراہی، نجات و ہلاکت کا تذکرہ آ گیا. تو اس طاہر دعا کو پڑھ لیں. اللہم آت نفسی تقواها، پیارے نبی کی دعا، اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے. دیکھا آپ نے، اللہ آت نفسی تقواها، اللہ میرے نفس میں تقوی اپنا ڈر پیدا کر دے. اللہ اکبر. وزکیہا، اللہ اور میرے نفس کو پاک کر دے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، عداوت، نفرت، برائیوں کا شوق و جذبہ اللہ میرے نفس میں آئے تو ہمارے نفس کو اس سے پاک کر دے. کیا خیال ہے اگر آپ دعا مانگے اللہ وزکیہا، اللہ میرے نفس کو پاک کر دیں، کیا خیال ہے اللہ نے آپ کی دعا کو پاک کر لیا تو کیا دنیا میں کسی سے آپ حسد کریں گے؟ کسی سے نفرت کریں گے؟ کوئی گناہ کریں گے؟ کوئی برائی کریں گے؟ کبھی اپنے بڑوں کی بے ادبی کریں گے؟ اپنے چھوٹوں پر ظلم کریں گے؟ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب نفس ہمارا پاک نہ ہو. تو پیارے نبی ٹھہر جاتے، اللہم آت نفسی تقواہا، دعا مانگتے اللہم آت نفسی تقواہا. یہ دعا ہوتی. وزکیہا، پاک کر دے، انت ولیہا ومولاہا وانت خیر من زکاها. ایک حدیث ہوگی. دوسری حدیث، یعنی آپ کا کتنا بڑا عمل یہ تھا کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتنی دعائیں کرتے. اللہم آت نفسی تقواہا. دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،
کہتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا، سمعت رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقرأ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہم جب دیکھتے آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور جیسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پر آتے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تو آپ دعا کرتے اللہم آت نفسی تقواها، اے اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے، وزکیہا، اللہ میرے نفس کو غلادت سے، کیا مطلب، کینہ سے، کپٹ سے، برائیوں کی محبت سے، حسد سے، ہر غلط چیز سے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو پاک کر دے۔ اللہ اکبر، انت ولیہا و مولاہا، اللہ اس نفس کے آپ ہی مالک ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے آپ کے سامنے، جس کو امام ابن ابی عاصم اور ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مضجعہ، نبی علیہ السلام کی باری ہمارے ہاں تھی، رات کو لیتے گفتگو کرتے کرتے، دعائیں پڑھے گفتگو کرتے ہوئے آپ سو گئے، اور میری بھی نیند لگ گئی، میں بھی سو گئی اور نبی علیہ السلام کی بھی نیند لگ گئی۔ کہتی ہے رات کے اندھیرے میں نے دیکھا ٹٹولا تو نبی علیہ السلام بستر سے غائب تھے، ساتھ لیتے دعائیں پڑھے، بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے آپ ہم سے، آپ کی بھی نیند لگی اور میں بھی سو گئی۔ رات کو میری نیند کھلی، ففقدت، تو میں نے دیکھا پیارے نبی بستر سے غائب تھے، بستر پر نہیں ہے، بستر خالی ہے۔ میں اٹھی اور اٹھ کر کے اس طرح سے ٹٹولا شوری کی چراغ نہیں جل اندھیرے میں کہ دیکھیں اللہ رسول کہیں نماز وغیرہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ففقدت، آپ غائب تھے، میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، چراغ نہیں جلائی، ایسے ہاتھوں سے ٹٹولتے تھے، کہتے اس طرح سے تلاشتے ہوئے ایسا ہوا فلمس تو فملس تو بھی ادیہا، اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے بدن پر چلا گیا، ایسے ٹٹولے تھے اندھیرے میں، میرا ہاتھ نبی علیہ السلام پر پڑ گیا، یقین آگے کہ اللہ رسول ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ کس حالت میں ہے، کھڑے ہیں، سجدے میں ہیں، بیٹھے ہیں، اور میں نے کوشش کی تو پتا چلا کہ پیارے نبی سجدے میں ہیں۔ رات کی تاریکی، ساری دنیا سوئی، رحمت للعالمین سوتے سوتے اٹھ گئے، وضو کیے، تہجد کی نماز میں اور جا کر کے سجدے میں گر گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں بڑا لمبا سجدہ تھا، میں قریب گئی، کان لگائی تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں سجدے میں اور دعا کر رہے ہیں، رب آت نفسی تقواہا، ہم میں سے کون ہے جو دعا کرتا ہو اس کی، دنیا میں ہر چیز کی فکر، ہر چیز کی فکر، لیکن اپنے نفس کو پاک کرنے کی کتنی فکر ہے بھائی اور بہنوں، یہ سوچو، پیارے نبی کا معاملہ دیکھو، نبی علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، رب آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے، اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، اللہ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ صرف نیکیوں ہی کا جذبہ رہے، تیرے خوف اور خشیت ہو،
کسی غلط چیز کا تصور ہی میرے دل میں نہ پیدا ہو سکے. پھر وَزَكِّهَا، اللہ میرے نفس کو پاک کر دینا. انت خیر من زکاہا، اللہ آپ سے اچھا نفس کو پاک کرنے والا کائنات میں کوئی اور نہیں ملے گا. پھر آپ فرماتے انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، آپ ہی اس کے مختار ہیں، یہ نفس آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہی کے سامنے دعا کرتا ہوں اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، ہر قسم کے گناہوں کے جذبے سے بچا دے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی نبی علیہ السلام کا عمل. قد افلح من زکاہا. دعائیں کریں اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کوشش کریں. نفس کو پاک کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، 2 سبب بتا کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نمبر 1، کثرت سے دعا کیا کریں، دعا سن چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ اللہ رب العالمین سے خوب کثرت سے دعا کیا کرے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. خوب کثرت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے نفس میں تقوی، زہد، ایمانداری پیدا کرتے. ایک تو ہے دعا. بہت ساری دعائیں، ہم نے 3 دعائیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی. حضرت ابو سعید خدری، ابو موسیٰ، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، وہ تینوں دعائیں. اور ایک دعا کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور ہے میرے بھائی، اپنے نفس سے جہاد کرنا. اپنے نفس سے جہاد کرنا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہوہ فی طاعت اللہ. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنا دے. تیسرا بڑا عمل دوستو تزکیہ نفس کا جو ہے، جس سے ہمارا نفس پاک ہو، جس عمل کی برکت سے خوش ہو کر کے ہمارے جس عمل کو قبول کر کے ہمارا رب ہمارے اوپر مہربانی کر کے ہمارے نفس کو پاک کر دے، وہ روزہ ہے. روزہ ہے دوستو. چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت اور بہت سارے کتب کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا صوم شہر الصبر وصیام ثلاثة ایام من کل شہر. اللہ اکبر. کتنی پیاری بات چل رہی تھی تزکیہ نفس کے اسباب، جن میں تیسرا سبب آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. اس کو یاد رکھیں، روزہ. روزہ وہ بہترین عمل ہے جو انشاءاللہ ہمیں قد افلح من زکاہا کا مصداق بنائے. حدیث آپ کے سامنے ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوم شہر الصبر، شہر الصبر کا روزہ. ماہ رمضان کا ایک نام شہر الصبر ہے. کیوں؟ اس مہینے بہت صبر کرنا پڑتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شہر رمضان نہیں کہا، شہر الصبر فرمایا. صیام و شہر الصبر، رمضان کا روزہ. جو انسان صدق دل سے رمضان کا روزہ رکھے. نمبر 2 وصیام ثلاثة ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا. اہل علم کہتے ایام بیز، یعنی 13، 14 اور 15. 2 عمل ہو گئے دوستو. آپ نے صوم شہر الصبر، ماہ رمضان کا روزہ جس نے رکھا، وصیام ثلاثة ایام من کل شہر، اور
ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا، رمضان کا بھی روزہ رکھا اور رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، جس کو کہا جاتا ہے ایام بیز۔ جو شخص ان 2 قسم کے روزوں کی پرواہ کرتا ہے، یعنی شہر ماہ رمضان کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، یذہبن وحر الصدر، جو شخص رمضان کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھے گا، یذہبن وحر الصدر، ان دونوں قسم کے روزوں کی برکت سے اس کے سینے اور دل کی تمام برائیوں کو اللہ نکال کر کے دل پاک کر دے گا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی دعا ہے، نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ بڑی عزیز سی دعا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی دعا، وہ بھی دعا بتا دے رہا، اس کو بھی پڑھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم یہ دعا بڑی کثرت سے پڑھتے ہوئے، جس میں ساری دعائیں دل کی صفائی ہے، نفس کا تزکیہ ہے، نفس کی پاکی ہے۔ اس دعا کو سنیں اور یاد کریں، اس صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھها انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب۔ دیکھیں، آپ غور کریں، اس لمبی دعا میں صرف نبی علیہ السلام ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے جن کا تعلق دل سے ہے اور نفس سے ہے۔ مثلا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اللہ مجھے عجز سے، کاہلی کوتاہی سے بچانا۔ اسی طرح سے والکسل، اللہ تعالیٰ پسمستی سستی سے بچانا، والجبن بزدلی سے بچانا، والبخل کنجوسی سے بچانا، والحرم اللہ ایسے بڑھاپے سے بچانا جو مجھ سب کے لیے مصیبت بن جائے، گھر والے بھی تنگ آ جائیں، پریشان، ایسی بیماری مبتلا کر دے کہ سارے لوگ پریشان ہو، اللہ ایسے بڑھاپے سے بچانا ہمیں۔ وعذاب القبر، عذاب قبر سے بچانا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھها انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یہ دعا مانگتے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے محفوظ رکھنا جو علم فائدے مند نہ ہو، ایسے دل سے بچانا جس دل میں آپ کا ڈر نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے نفس سے بچانا جو کبھی آسودہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے دعاؤں سے بچانا جو دعا کبھی قابل قبول نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بات چلی تھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ انسان جب اپنے نفس کا تزکیہ کرے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، اناد سے، نفرت سے، ماں دنیا کی بیجا محبت سے، جب انسان اپنی نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے اس کے نفس کو پاک کر دے گا، اور جب نفس کو پاک ہو گیا تو اب اس کا نفس ہمیشہ دین کی طرف چلے گا، دین سیکھے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرے گا۔ اگر شیطان کبھی گناہ کروا دیا تو صدق کے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا، اور اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا تو وقت خاب من دساہا، انسان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو کامیاب ہوگا وہ انسان جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، اور آپ نے پاک کرنے کا مطلب سمجھ لیا، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہوا وہ انسان، ہلاک ہوا دنیا اور آخرت میں جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا،
غلاظت میں اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تزکیہ نفس نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں قرآن مجید کی کچھ اور آیات ایسے مختصر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔